قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے 5 ایسے مشکل ترین سوال کرے گا کہ بندے کو لاجواب کر دے گا۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جن کو یہ سوال سنتے ہی خود پہ شرمندگی محسوس ہونے لگے گی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ سوال بھی کچھ اس طرح کے ہوں گے۔ قیامت کا دن، نفسا نفسی کا عالم۔ پتہ ہے قیامت کیا ہے؟ قیامت ایک ایسا خوفناک و ہولناک دن ہے، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک زمین ایک دم اکھاڑ دی جائے گی، شدت سے ہلا دی جائے گی۔ جس ستونوں کے اوپر زمین قائم ہے اللہ تعالیٰ وہ ستون بھی جڑ سے اکھاڑ دے گا۔ حاملہ عورتوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے، حاملہ اونٹنیوں کے بھی حمل ضائع ہو جائیں گے۔ جب قیامت کا دن ہوگا یہ پہاڑ، یہ مضبوط قلعے ریزہ ریزہ ہوتے نظر آئیں گے، چکنا چور ہوتے نظر آئیں گے۔ دیکھنے والے کہیں گے ہائے اللہ، اس زمین کو کیا ہو گیا، ان پہاڑوں کو کیا ہو گیا۔ اس خوفناک ہیبت ناک منظر کو دیکھ کر لوگ پکار اٹھیں گے نفسی نفسی، آج قیامت کا دن ہے، آج نفسا نفسی کا عالم ہے، آج اللہ تعالیٰ سخت غصے میں ہے، اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آپ اپنے گھر میں بیٹھی مصلی کے اوپر رو رہی ہے، نماز پڑھی، نماز کے فوراً بعد مصلی کے اوپر بیٹھی روتی چلی جا رہی، آنکھیں چھم چھم برس رہی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی چلی جا رہی۔ اتنے میں میرے کریم آقا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، دیکھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار روتی چلی جا رہی۔ میرے کریم نبی نے پوچھا عائشہ خیر تو ہے، آخر کس بات نے آپ کو رلایا، کس بات نے آپ کو تڑپایا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی سنیا آقا آج قیامت کا خوفناک منظر میرے سامنے آیا ہے، جہنم کی یاد آئی ہے، اس یاد نے مجھے رلا کے رکھ دیا، مجھے تڑپا کے رکھ دیا، میری آنکھوں کو رونے پہ مجبور کر دیا۔ قیامت کے خوفناک ہولناک مناظر نے مجھے رونے پہ مجبور کر دیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ قیامت کے دن ایک مقام ایسا آئے گا، ایک مقام ایسا ہوگا جس مقام پر بندہ اتنا شرمسار ہوگا، بندے کو اتنی شرمندگی ہوگی، اتنی شرمندگی ہوگی کہ وہ موت مانگے گا، قیامت کے دن اسے موت بھی نہیں ملے گی۔ کچھ لوگ اس طرح کے ہوں گے۔ وہ مقام کون سا ہوگا؟ وہ ہوگا اعمال نامہ لیتے وقت، ہائے اعمال نامہ لیتے وقت، جس وقت نبی دیکھ رہے ہوں گے، رسول دیکھ رہے ہوں گے، 1,24,000 رسولوں اور پیغمبروں کو ہر ایک امتی دیکھ رہا ہے، میرے کریم آقا دیکھ رہے ہوں گے، ماں دیکھ رہی، باپ دیکھ رہا ہے، بیٹے، آل اولاد، خاندان، عزیز و اقارب، دوست دیکھ رہے ہیں۔ جب ایک شخص کو پیٹھ کے پیچھے نامہ اعمال دیا جائے گا، پیٹھ کے پیچھے جب اس شخص کو نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ اتنا شرمسار ہوگا، وہ کہے گا لوگو میرے اعمالوں کو مت دیکھو، مت دیکھو، انہیں دیکھتے ہوئے تو مجھے خود کو شرمندگی ہو رہی ہے۔ دنیا میں جو میں کالے کرتوت کر کے آیا، اللہ کو ناراض کرتا رہا، اپنی جوانی آوارگی میں گزار دی، بدکاری میں گزار دی، میرے اعمالوں کو مت دیکھو، انہیں دیکھتے ہوئے مجھے خود کو شرمندگی ہو رہی ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں پھر وہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جب ان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا نا، دائیں ہاتھ میں وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نیک کام کرتے رہے، ہر وہ کام کرتے تھے جو اللہ کو پسند، اس کے رسول کو بھی پسند، اللہ کی پسندیدگی والا کام کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے، نماز کے ساتھ تو اتنی دوستی تھی ان کی، اتنی یاری تھی کہ جب اذان کی آواز آتی نا، ساری دنیا کام کاج میں مصروف ہے لیکن یہ ایسا شخص ہے اذان کے وقت بھی مسجد میں ہی ملتا ہے، اس کی پہچان بن گئی۔ جب اس کے محلے میں کوئی آتا اسے ملنے کے لیے تو جب اذان کا وقت ہوتا تو لوگ کہے اٹھتے جی اس وقت وہ ملے گا تو مسجد میں ہی ملے گا۔ اس نے دماغ میں امت مسلمہ کے لیے گندا نہیں سوچا، کانوں سے گندے سونگ نہیں سنتا رہا، گندے گانے نہیں سنتا رہا، زبان سے گندے الفاظ نہیں بولے، گندے جملے نہیں بولے، کسی کو گالی نہیں دی، ان ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہیں دی، کسی کو ایذا نہیں دی، کسی کو دکھ نہیں دیا، کسی کو درد نہیں دیا۔
یہاں پر نفاق نہیں رکھا، دل میں نفاق نہیں رکھا، اللہ رسول کی محبت کے سوا یہاں کچھ بھی نہیں رکھا۔ اس کے قدم جب بھی چلتے تھے مسجد کی طرف چلتے تھے، نیک کاموں کی طرف چلتے تھے۔ آج جب اس کو نامہ اعمال پکڑایا جا رہا ہے نا، جب یہ شخص نامہ اعمال لے گا، اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑایا جائے گا تو یہ خوشی خوشی پکار اٹھے گا، لوگو میرے اعمال نامے دیکھو، میرا نامہ اعمال دیکھو، لوگو میرا نامہ اعمال دیکھو، میرا نامہ اعمال دیکھو کہ میں زندگی میں کیا کچھ کر کے آیا تھا، کیا کچھ کر کے آیا تھا۔ میرے اللہ کو سب کچھ پسند تھا، میں ہر وہ کام بڑے شوق سے کیا کرتا تھا جو اللہ کو بھی پسند، جو اس کے رسول کو بھی پسند۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے 5 ایسے مشکل ترین سوال کرے گا کہ بندے کو لاجواب کر دے گا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتوں میرے اس بندے سے پوچھو کہ اپنی جوانی کیسی گزاری ہے، جوانی کہاں گزار کے ہے؟ اس کی جوانی آوارگی میں تو نہیں گزری، اس نے اپنی جوانی ہوٹلوں پہ تاش کھیلتے ہوئے تو نہیں گزاری، شرابیں پیتے ہوئے تو نہیں گزاری۔ ذرا غور سے دیکھیے گا، مظلوموں پر ظلم تو نہیں کرتا رہا، کسی کو دکھ تو نہیں دیا، کسی کو درد تو نہیں دیا۔ صاحب اس وقت اگر صحیح جواب نہ ملا تو پھر کیا جواب دیکھا؟ ان سوالوں کے جواب تیار کر کے جانا میرے بھائیوں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتوں اس میرے بندے سے پوچھو یہ نماز پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا، مجھے سجدہ کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا۔ ہائے صاحب نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے۔ نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو گرایا اس نے دین کو گرا دیا۔ اگر وہ بے نمازی ہوگا تو میرا اللہ فرمائے گا اس بے نمازی کو، جس صف میں قارون کھڑا ہے، جس صف میں شداد کھڑا ہے، جس صف میں فرعون کھڑا ہے، جس صف میں نمرود کھڑا ہے، اس بے نمازی کو اسی صف میں کھڑا کر۔ اللہ ہو، اس سے بڑا عذاب بلا اور کون سا ہو سکتا ہے کہ ایک کلمہ پڑھنے والے کو نمرود کے ساتھ کھڑا کیا جا رہا ہے۔ نمبر 3، میرا اللہ فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتوں اس سے پوچھو کہ اپنی فیملی کے ساتھ یہ کس طرح کا سلوک کیا کرتا تھا، فیملی کو دکھ تو نہیں دیتا۔ صاحب اس وقت اگر جواب نہ ملا تو پھر کیا جواب دے گا؟ سوچ میں پڑ جاتا ہوں۔ ایک بندہ صبح سویرے مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے، نماز کے بعد تسبیح ہاتھ میں پکڑتا ہے، ٹک ٹک لگی ہوئی ہے، تسبیح ہاتھ میں آ رہا ہے جا رہا ہے، جو بھی ملتا ہے بڑے پیار سے ملتا ہے، بڑی محبت سے ملتا ہے، اچھے سلوک سے پیش آتا ہے۔ میں سوچتا ہوں یہ بندہ جب گھر میں آتا ہے تو اپنی بیوی کے لیے فرعون کیوں بن جاتا ہے، اپنی فیملی کے لیے ظالم کیوں بن جاتا ہے، فیملی کے اوپر ظلم کیوں کر رہا ہے، بیوی کے اوپر ظلم کیوں کر رہا ہے؟ تمہاری نماز پڑھی کس کام کی؟ تمہارا روزہ رکھا کس کام کا؟ تم اپنے گھر والوں کے لیے بھی مخلص نہیں ہو، اللہ کی ذات کے ساتھ کیسے مخلص بن سکتے ہو تم لوگ؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا۔ نمبر 4، فرشتوں اس بندے سے پوچھو کہ یہ بندہ دنیا میں زندگی میں اللہ رسول کے کون کون سے احکامات کی پیروی کر کے آیا ہے، مجھے بتاؤ۔ اس دن کا جواب تم نے تیار کر رکھا یا نہیں کر رکھا؟ کون کون سے احکامات کی پیروی کی؟ مدینے والے نے کہا تھا کسی کا دل نہ توڑنا، مدینے والے نے فرمایا تھا کسی کو دکھ نہ دینا۔ تم لوگوں نے کتنوں کو دکھ دیا، کتنوں کے گھر اجاڑے، کتنوں پر ظلم کیا، کتنوں پر ظلم کیا، قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتوں اس میرے بندے سے پوچھو کہ یہ بندہ حقوق العباد پہ پورا اترا ہے یا نہیں اترا۔ اگر پورا اترا ہے تو ایسے شخص کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دو۔ جس نے ان 5 سوالوں کے صحیح جواب دیے ہیں ان کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ان کو حکم دیا جائے گا کہ تم بغیر حساب و کتاب میں جنت میں چلے جاؤ، جنت میں نے تمہارے لیے ہی بنائی تھی۔